والدین کا پیار بچوں کی تربیت کا ستون ہوتا ہے کہ ہمارے ماں کے ساتھ اس کا نہیں لگتا تھا اور وہ جھگڑے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے. میں اس سے تنگ آ گیا تھا. ملزم جو ہے وہ انتہائی کم عمر ہے, تقریباً 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اتنا شاطر کیسے یہ نکلا, پلاننگ کیسے کی اس نے؟ تربیت بھی لازم ہے ورنہ بے جا لاڈ پیار قبرستان کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے. اس نے پولیس کی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے باہر کھڑے ہو کر وہ کیے تھے, 2 فائر کیے تھے. حالانکہ اس کا ایک خول اندر سے برآمد ہوا تھا اور پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین, یہ حقیقت ہے کہ والدین کا پیار بچوں کی تربیت کا ستون ہوتا ہے, لیکن اگر یہی پیار بے قابو ہو جائے تو پھر یہ بربادی کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے. جی ہاں, ایسا ہی ایک واقعہ پشاور کے نواحی علاقے انقلاب میں پیش آیا, جس میں سینئر قانون دان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. لیکن جب اس کیس کی تفتیش ہوئی تو انکشاف ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل میاں جمال شاہ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بیٹا ہی ہے. اور وجہ کیا ہے یہ جان کر آپ کو یقیناً حیرانگی ہوگی. اس حوالے سے ایس پی صدر ڈویژن پریس کانفرنس کریں گے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, ہم ان سے خصوصی بات چیت بھی کریں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ایس پی رضا محمد خان موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. سر, بہت شکریہ. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, سینئر قانون دان کا بے دردی سے قتل ہوا تھا. یہ واقعہ کب پیش آیا, کیسے پیش آیا, ملزم کون ہے؟ یہ 27 اپریل کو تقریباً رات کے 11:15 پہ پیش آیا تھا اور اس میں ملزم اس کا اپنا ہی سگا بیٹا ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ اس نے فائر کیا تھا وقوعے کے ٹائم پہ؟ اصل وجہ کیا بتائی اس نے؟ یہ تو ہماری تفتیش سے پتہ چلا ہے, کیونکہ جب پہلے پولیس پہنچی تو انہیں اسی وقت ہی شک ہو گیا تھا, کیونکہ جو یہ بتا رہا تھا وہ اور جو حالات واقعات تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے. تو ہمیں ادھر ہی سے شک شروع ہوا, لیکن پھر میں نے پولیس ٹیم کو بتایا کہ اس پہ چند دن اس کا انتظار کر لیتے ہیں, کیونکہ اس لڑکے کا والد تھا. اور اسی دوران ہم نے اپنی طرف سے تفتیش بھی شروع کی اور سی سی پی او صاحب اور ایس پی آپریشن صاحب نے اس کا سختی سے نوٹس لیا. تو پھر ہماری ٹیم اور بھی ذرا مطلب کہ ایفرٹ زیادہ کرنے لگی, تو تقریباً 2 دن کے اندر ہم نے پورا کیس ٹریس کر لیا تھا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جے وقوع پہ جو شواہد تھے اور جو بیانات تھے اس میں تضاد تھا, تو کیا جے وقوع پہ کیا آپ نے دیکھا, کیسے تضاد کہاں پہ پایا؟ کہ باہر سے موٹر سائیکل سواروں نے فائر کیے. جب ہم نے دیکھا تو فائر اندر سے ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اتنی فائر ہوئے تھا اور اندر سے صرف ایک خول برآمد ہوئے. باقی جو فائر جو تھے اس نے پولیس کی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے باہر کھڑے ہو کر وہ کیے تھے, 2 فائر کیے تھے. حالانکہ اس کا ایک خول اندر سے برآمد ہوا تھا اور پیچھے سے جہاں پہ یہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا. ملزم جو ہے وہ انتہائی کم عمر ہے, تقریباً 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اتنا شاطر کیسے یہ نکلا, پلاننگ کیسے کی اس نے؟ پلاننگ تو اس کی کمزور تھی. اگر پلاننگ کرتا تو پھر شاید ہمیں ٹائم زیادہ لگتا ٹریس کرنے میں. بس یہ ان کے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے اور اس لڑکے کے جو مطلب کہ اس کے جو موٹر سائیکل وغیرہ کے شوق ہے کہ ایک موٹر سائیکل 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے لیتا تھا, یہ وجہ بنی اس کے لیے. تو یہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل کہاں سے آتی تھی, اس کو پیسے کون دیتا؟ اس کے بقول اس کے کہ اس کی ایک پھوپھی ہے, ریسنٹلی ریٹائر ہو گئی ہے سروس سے, اس نے پیسے دیے تھے. اس نے پھر یہ موٹر سائیکل خریدی. اور پسٹل کہاں سے خریدا؟ کارخانوں مارکیٹ میں ایک دکان سے خریدی ہے, وہ بھی اس نے ہمیں بتایا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی شامل تفتیش کر رہے ہیں, بلکہ کیا ہوا ہے ہم نے. ناظرین, سینئر قانون دان میاں جمال شاہ کے قتل کی تفتیش کرنے والے تفتیشی افیسر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. تفتیش میں کہاں مشکلات پیش آئی؟ انتہائی پیچیدہ کیس تھا, پھر کیسے ٹریس ہوا؟ بالکل پیچیدہ کیس تھا. جب ہمیں پتہ چلا, نقل پرچے موصول ہوئے, ہم تفتیش کے لیے موقع پہ آ گئے تو ہم نے موقع دیکھ لیا. موقع پہ گاڑی بھی کڑی تھی, ایک موٹر کار تھا وکسار, وہ بھی کڑی تھی, اور خون بھی پڑا تھا, اندر بھی پڑا تھا, باہر بھی پڑا تھا. خول اندر بھی, ایک خول اندر تھا, 2 خول نیچے تھے زمین پہ. جب ہم نے دیکھا اور اس نے رپورٹ کیے 2 موٹر سائیکل سوار نامعلوم کے خلاف,
इसी मुलजिम ने रिपोर्ट की थी। इसी मुलजिम ने, ये मुद्दई था इस मुकदमे में, ये मुद्दई भी था क्योंकि ये अपने वालिद का बड़ा बेटा है। उसने रिपोर्ट किया 2 मोटरसाइकिल नामालूम के ख़िलाफ़। जब हमने देखा तो ये कहते कि रॉन्ग साइड से 2 मोटरसाइकिल वाले पीछे से आए। उसने ड्राइवर के पीछे जो शीशा था उसमें उसने हाथ इस तरह किया, उसने फायर किया मेरे वालिद पे। हालांकि उस वक्त उसका रिपोर्ट तो दर्ज हो गया, लेकिन हमने उसी दिन 28 तारीख़ को उसका पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी तैयार किया। पोस्टमार्टम ने हमने देखा तो वो बिल्कुल गाड़ी के अंदर से फायर हुआ था, इधर फायर हुआ था, इधर गोली निकली थी। एक ही फायर लगी थी उसको? उसके ही फायर लगी थी। बस फिर हमें और भी शक पड़ा कि ये अंदर से हुई। फिर हमने 2 दिन इंतज़ार किया कि उसका स्वयं हो जाए, तो फिर उसका स्वयं, परसों उसका स्वयं था। कल हमने उसको बुला लिया थाने में इंटरोगेशन के लिए। पहले तो इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन फिर राज पर आ गया और उसने सब कुछ बता दिया। तो मुलजिम ने क्या बताया कि क्यों कत्ल किया, वजह क्या है? अभी तो हमने 2 दिन कस्टडी भी हासिल किए अदालत से। 2 दिन की कस्टडी हमें मौसूल हुई है। ये कहते हैं कि हमारे माँ के साथ उसका नहीं लगता था और वो झगड़े, उसके साथ लड़ाई झगड़े करते थे। मैं उससे तंग आ गया था, लड़ाई झगड़े से तंग आ गया था। और हालांकि ये इनके पास एक मोटरसाइकिल भी है, उसने मेरे ख्याल में 10-12 लाख का मोटरसाइकिल ख़रीदा है। अभी तफ्तीश हो रही है इसमें, बस फिर पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक जो तफ्तीश में बात सामने आई है, एक मोटरसाइकिल की आई और दूसरा घरेलू लड़ाई झगड़ों की आई है। बाप की और उसकी माँ की, मतलब लड़ाई झगड़े से। ये कहते कि मैं लड़ाई झगड़े से तंग आ गया था। और भी तफ्तीश हो रही है इंशाल्लाह, अगर कोई इसके साथ और भी शामिल है तो। अभी तक कोई शवाहिद मिले हैं कि कोई और मुलजिम भी इसके साथ है? नो, आज कस्टडी हासिल किए, 2 दिन की कस्टडी हासिल किए। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरोगेट, इंकशाफात भी सामने आएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ये वाक़या हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि प्यार के साथ तरबियत भी लाजिम है, वरना बेजा लाड प्यार कब्रिस्तान का रास्ता भी दिखा सकती है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।